बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर पाकिस्तान में सदारती निज़ाम कैसे नाफिज किया जाएगा, इमरान खान सदर पाकिस्तान कैसे बनेंगे। सोशल मीडिया पर इस मौजू पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन और बात की जा रही है, तो आज डिटेल में इस मौजू पर हम बात करेंगे। इसके अलावा जंग जियो ग्रुप के सरबराह मालिक मीर शकील रहमान की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब के खिलाफ और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें यह एडमिट किया गया है कि सहाफ़त दरअसल जंग जियो ग्रुप का कारोबार है। इसके अलावा सिविल हुकूमतों के हवाले से, फौजी हुकूमतों के हवाले से, इमरान खान की वफाकी और सूबाई हुकूमतों के हवाले से इस दरख्वास्त में क्या बात की गई है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ मॉडल गर्ल अयान अली जरदारी ख़ानदान के लिए कौन सी नई मुश्किलात पैदा करने का इरादा रखती हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो हमारा पहला मौजू है कि आखिर पाकिस्तान में सदारती निज़ाम कैसे आएगा, उसे कैसे नाफिजुल अमल बनाया जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो का आगाज़ करने से पहले नाज़रीन, आज सबसे पहले मेरा दिल कर रहा है कि ज़फ़र नकवी साहब की आज मैं थोड़ी सी तारीफ़ करूं, क्योंकि सदारती निज़ाम और पार्लिमानी निज़ाम में जो फ़र्क है, इसका बड़ा बेहतरीन अंदाज में तकाबुली जायज़ा ज़फ़र नकवी ने अपनी वीडियो में पेश किया है। ज़फ़र नकवी साहब ने उस वीडियो में अपनी जो ज़ाती राय दी है, जो ओपिनियन दी है, उससे तो इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन जो एकेडमिक उन्होंने इनपुट दिया है सदारती और पार्लिमानी निज़ाम के हवाले से, उससे इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। तो आज मैं खैर मकदम करता हूँ ज़फ़र नकवी साहब की जानिब से इस किस्म की वीडियो करने पर। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम कैसे आएगा। जो सोशल मीडिया पर बहस की जा रही है कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नाफिज होगा और अगले सदर पाकिस्तान इमरान खान होंगे। नाज़रीन, हमारा जो आइन है वो तो आपके सामने है कि 1973 का आइन है, और अगर किसी सियासी जमात के पास वो अक्सरियत में है, टू थर्ड मेजॉरिटी वो ले आती है, टू थर्ड मेजॉरिटी वो अगर अपोजिशन की जमातों को साथ मिलाकर पूरी कर लेती है, तो वो आइन में किसी किस्म की भी तब्दीली कर सकती है। लेकिन 3 फीचर्स ऐसे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें किसी भी सियासी जमात के लिए, किसी भी हुकूमत के लिए, चाहे उसके पास मुकम्मल टू थर्ड मेजॉरिटी भी हो, वो आइन के उन 3 बुनियादी फीचर में तब्दीली नहीं कर सकती। वो ऐसे फीचर्स हैं कि उनमें तब्दीली करने के लिए चाहे आपके पास पूरी पार्लियामेंट आपके साथ हो, आपके पास चाहे फुल मेजॉरिटी हो, लेकिन आप उन बुनियादी फीचर्स में, जो आइन के वो बुनियादी 3 फीचर्स हैं, उनमें तब्दीली नहीं कर सकते। वो नाज़रीन पहला फीचर ये है, वो है बुनियादी हकूक़ का सब्जेक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में दिया गया है, जिसके मुताबिक रियासत हर शहरी के साथ मुसावी रवैया अख्तियार करेगी। हर शख्स को एहतजाज करने का हक होगा, सियासी जमात बनाने का हक होगा, जल्द से जलूस करने का हक होगा, कारोबार करने का हक होगा, मतलब जो जायज़ कारोबार है वो करने का हक होगा, और उसके साथ साथ आज़ादी राय की भी इजाज़त होगी, फेयर ट्रायल का हक भी हासिल होगा, और किसी ऐसे कानून के तहत या किसी ऐसे जुर्म की सज़ा किसी शहरी को नहीं दी जा सकेगी जो उसने जुर्म सरजद नहीं किया होगा। ये बुनियादी हकूक़ का चैप्टर है, इसमें कोई भी हुकूमत टू थर्ड मेजॉरिटी से भी तब्दीली नहीं कर सकती। इसके अलावा दूसरा जो फीचर है नाज़रीन, वो है आज़ाद अदलिया का, और आज़ाद अदलिया का तस्वर ये है कि अदलिया मुकन्नना से, इंतज़ामिया से अलग होगी। और तीसरा जो फीचर है, जो बुनियादी फीचर जिसे कहते हैं डिक्लेयर किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, वो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है जो इस वक्त पाकिस्तान में राइज है। और अगर इन तीनों बुनियादी फीचर में या इन तीनों बुनियादी फीचर में से किसी एक बुनियादी फीचर में हुकूमत तब्दीली करना चाहती है, तो उसके लिए फ्रेश मैंडेट लाना होगा सियासी जमातों के पास, या जो सियासी जमात इन बुनियादी फीचर में या इन बुनियादी फीचर में से किसी एक फीचर में तब्दीली करना चाहती है, तो उसे अवाम के पास जाना होगा और अवाम को बताना होगा कि अगर मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो इक़्तिदार में आने के बाद जो बुनियादी हकूक़ का सब्जेक्ट है उसमें ये तब्दीली लाऊँगा, या मैं पार्लिमानी निज़ाम तब्दील करके मुल्क में सदारती निज़ाम लेकर आऊँगा, या फिर जो तीसरी जो बात उसमें की गई है आज़ाद अदलिया के हवाले से कि मैं अदलिया को इंतज़ामिया के अंडर रखूँगा, ताकि कोई भी अगर फैसला अदलिया की जानिब से ऐसा किया जाता है जो हुकूमत को मंजूर नहीं होगा, तो हुकूमत उस फैसले को कलअदम करार दे सकती है। और अगर अवाम की जानिब से उन तमाम बुनियादी तब्दीलियों पर किसी सियासी जमात को मैंडेट दे दिया जाता है, तो फिर वो सियासी जमात जो है उन बुनियादी फीचर में तब्दीली करने की पोजीशन में होगी। अदरवाइज़ जो सोशल मीडिया पर बहस की जा रही है कि इमरान खान साहब सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं, ये ऐसी बहस की जा रही है कि सोशल मीडिया पर ऐसा झूठी खबरों का बाज़ार गर्म किया जा रहा है कि लोगों के जहनों को आलूदा किया जा रहा है, और ऐसी गैर ज़रूरी बहस में लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है जिसका हासिल कुछ नहीं है।
اور عمران خان صاحب حالیہ کچھ عرصے پہلے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا، انہوں نے بھی پارلیمانی نظام حکومت کو پاکستان کے لیے بہترین قرار دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید صاحب نے بھی، شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی، ان کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پر موجود ہیں۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا یہ وہ کون لوگ ہیں جو اس قسم کی بحث جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لے کر آتے ہیں اور لوگوں کو، معصوم لوگوں کو جو پاکستان سے ہمدردی رکھتے ہیں، پاکستان کا اچھا سوچتے ہیں، ان کے ذہنوں کو آلودہ کرنا چاہتے ہیں کہ شاید نظام حکومت تبدیل کرنے سے یہ ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ نظام حکومت تبدیل کرنے کے لیے کتنا تردد کرنا پڑے گا، کتنی مشکلات جو ہے وہ کاٹنی پڑیں گی، کتنی رکاوٹوں کو عبور کرنا پڑے گا، اور وہ کتنی مشکل ہیں اس پر کوئی بات نہیں کی جاتی۔ لیکن جس کے منہ میں جو بات آتی ہے، سوشل میڈیا کا فورم ہر کسی کے پاس اویلیبل ہے، تو آ کر اپنی من مرضی کی بات سوشل میڈیا پر کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں جو سپریم کورٹ میں آج جنگ جیو گروپ کے مالک میر شکیل الرحمان کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی ہے نیب کے خلاف، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، امجد پرویز ہیں اس درخواست میں میر شکیل الرحمان کے وکیل، جو اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں بھی میر شکیل الرحمان کی درخواست ضمانت میں انہوں نے دلائل دیے تھے، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے میر شکیل الرحمان کی درخواست ضمانت خارج کر دی تھی اور ضمانت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن یہ اپریل 2020 کا فیصلہ جو ہے وہ چیلنج کیا گیا ہے میر شکیل الرحمان کی جانب سے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے میر شکیل الرحمان کی جانب سے یا امجد پرویز کی جانب سے کہ ان کے جو کلائنٹ ہیں میر شکیل الرحمان، ان کی 63 سال عمر ہے۔ 12 مارچ کو چیئرمین نیب کے جو نوٹس جاری کیا گیا، اس نوٹس کی آڑ میں میر شکیل الرحمان کو گرفتار کیا گیا، اور جو 60 سالہ صحافت کا تجربہ ہے جنگ جیو گروپ کا، تو اس صحافت کی وجہ سے، 60 سالہ صحافت کی وجہ سے سویلین اور فوجی حکومتیں ہمیشہ سے جنگ گروپ سے نالا رہی ہیں، ناخوش رہی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ جب چیئرمین نیب کا ویڈیو اسکینڈل سامنے آیا تو نیب کی ساکھ کو بچانے کے لیے، ادارے کی ساکھ کو بچانے کے لیے اس ویڈیو اسکینڈل کی خبریں جنگ جیو گروپ پر چلائی گئیں، نشر کی گئیں، تاکہ نیب کے ادارے کی جو ساکھ ہے اسے محفوظ بنایا جا سکے، اس سے تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ اور اس خبر کو چلانے پر نیب کا ادارہ، چیئرمین نیب جو ہے وہ جنگ جیو گروپ سے ناراض ہوئے، اور پیمرا کی جانب سے نیب نے جو ہے وہ جنگ جیو گروپ کو نہ صرف نوٹسز جاری کرائے بلکہ بھاری جرمانے بھی کرائے گئے، اور یہ بھی کہا گیا کہ حکومت بھی اسی معاملے پر جنگ گروپ سے، جیو گروپ سے ناراض ہوئی۔ وفاقی حکومت نے، خیبر پختونخوا حکومت نے، پنجاب حکومت نے جنگ گروپ کے تمام جو اشتہارات تھے جو دیے جا رہے تھے، جو چل رہے تھے جنگ جیو گروپ پر، انہیں ختم کر دیا گیا، وہ اشتہار دینے بند کر دیے گئے۔ اور آگے چل کے یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت نے جب یہ دیکھا کہ نیب حکومت گٹھ جوڑ سے جو کاروباری طبقہ ہے وہ پریشانی کا شکار ہے، اور کاروباری طبقہ اسی معاملے پر آرمی چیف سے بھی ملا تھا، وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملا تھا، تو پھر ایک نیب ترمیمی آرڈیننس جو ہے وہ متعارف کرایا گیا، جس میں یہ SOPs یا ایک پیرامیٹر طے کر دیا گیا کہ کسی بھی کاروباری شخصیت کو نہیں بلایا جائے گا بلکہ نیب کی جانب سے سوال نامہ بھیجا جائے گا، اور اگر سوال نامے پر اطمینان بخش جواب نہ آیا تو پھر اس کاروباری شخصیت کو نوٹس جاری کر کے چیئرمین نیب بلائے گا۔ تو اس میں جنگ گروپ کی جانب سے، میر شکیل الرحمان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم بھی کاروباری ہیں، جو آرڈیننس جاری کیا گیا تھا نیب ترمیمی آرڈیننس، اس کے تحت نیب کی جانب سے سوال نامہ جاری کیا جانا چاہیے تھا، لیکن ہمیں سوال نامہ جاری نہیں کیا گیا بلکہ اسٹریٹ اوے نیب کے چیئرمین کی جانب سے نوٹس جاری کر دیا گیا گرفتاری کا، اور 12 مارچ کو جب وہ اپنا موقف دینے کے لیے، نیب کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے نیب کے لاہور دفتر میں پہنچے، تو اس نوٹس کی وجہ سے جو چیئرمین نیب نے گرفتاری کا جاری کیا تھا انہیں وہاں پر گرفتار کر لیا گیا۔ اور اس درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ میر شکیل الرحمان جو ہے وہ کوئی عوامی عہدہ نہیں رکھتے، ان پر نیب کے قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ نیب نے یہ ساری کارروائی کرتے ہوئے مبہم قسم کے الزامات جو ہے وہ میر شکیل الرحمان جنگ جیو گروپ کے مالک پر لگائے ہیں، جو کسی بھی طرح سے سٹینڈ نہیں کرتے، اور اس سارے معاملے میں LDA کہیں بھی کمپلیننٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اور اس میں سپریم کورٹ کی جانب سے یہی ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ یہ جو نوٹس گرفتاری کا چیئرمین نیب کی جانب سے جاری کیا گیا تھا، اس نوٹس کو بھی کالعدم قرار دیا جائے، اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف میر شکیل الرحمان کو ضمانت فراہم کی جائے۔ یہ ناظرین ہمارا دوسرا موضوع تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ماڈل گرل ایان علی زرداری خاندان پر کون سی نئی مشکلات پیدا کرنے کا ان کے لیے ارادہ رکھتی ہیں۔ کل سوشل میڈیا پر YouTube چینل پر ہی میں نے یہ خبر دیکھی تھی، جس میں یہ کہا گیا کہ ماڈل گرل ایان علی پاکستان آنے کا ارادہ رکھتی ہیں،
اور وہ بہت کچھ اگلنا چاہتی ہیں زرداری خاندان کے حوالے سے، لیکن زرداری خاندان کو جب یہ پتہ چلا تو ان کی جانب سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے ماڈل گرل ایان علی کو پاکستان آنے نہ دیا جائے۔ اور اس یوٹیوب چینل پر یہ بھی بتایا گیا، میں اس کو صحافی نہیں کہہ رہا، میں یوٹیوب چینل کا جو یوٹیوبر ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور یہ بھی کہا گیا کہ ماڈل گرل ایان علی پاکستان آنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ جو سوشل میڈیا پر ایک ٹویٹ ایان علی کی جانب سے 11 جولائی کو جاری کیا گیا، اس میں کہیں نہیں لکھا گیا ایان علی کی جانب سے کہ وہ پاکستان آنے کا ارادہ رکھتی ہیں یا زرداری خاندان کے خلاف کچھ اگلنے کا، کچھ کہنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ اس میں صرف یہ بتایا گیا کہ ان کے 7 نئے گانے جس پر انہوں نے کافی عرصے سے کام کیا ہے، 1 سے 2 ہفتوں میں وہ گانے ریلیز کر دیے جائیں گے، اور وہ ایان علی نے کہا کہ میں امید کرتی ہوں کہ میرے جو فینز ہیں، میرے جو فالورز ہیں، انہیں یہ گانے جب ریلیز ہوں گے بہت زیادہ پسند آئیں گے۔ لیکن اس یوٹیوبر کی جانب سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ 90% ذرائع جو ہیں اس بات کی کنفرمیشن کر رہے ہیں کہ ماڈل گرل ایان علی پاکستان آنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ میں نے صحافت کو 12 سال کرتے ہو گیا ہے، کسی بھی صحافی سے کبھی یہی نہیں سنا کہ اس کے ذرائع 90% کسی بات کو کلیئر کر رہے ہیں، کنفرم کر رہے ہیں۔ ذرائع جو ہیں یا تو کسی خبر کو کنفرم کرتے ہیں یا کسی خبر کو کنفرم نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ 90% والے بات ایسے لوگ استعمال کرتے ہیں جن کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یا پھر جو صحافت کو سمجھتے نہیں ہیں اور صحافت کا لبادہ اوڑھ کر سوشل میڈیا پر جو اوپن پلیٹ فارم دستیاب ہے وہاں پر آ کر روز اپنا نیا جو ہے وہ قصہ سنانا شروع کر دیتے ہیں، جس میں ان کی ذات کی خواہشات زیادہ ہوتی ہیں لیکن لوگوں کے جذبات کے ساتھ زیادہ کھیلا جاتا ہے۔ تو آج کے اس موضوع پہ یہی بتانا درکار تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ماڈل گرل ایان علی پاکستان آنا چاہتی ہیں۔ وہ دبئی میں رہیں گے۔ جب ان کا نام ECL سے نکالا گیا تھا، ہم نے سپریم کورٹ میں وہ مقدمہ جو ہے وہ کور کیا تھا، جسٹس اعجاز افضل کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا جس نے ایان علی کا نام ECL سے نکالنے سے متعلق کیس کی سماعت کی تھی۔ اس میں یہ واضح طور پر یہ بات سامنے آئی تھی کہ ماڈل گرل ایان علی جو اپنی ماڈلنگ کرتی ہیں، جن گانوں میں وہ آ کر مطلب آئٹم سانگز کہہ لیں یا وہاں پر آ کر اپنے ایکسپرٹیز کا یا اپنا جو بھی ان کا فن ہے اس کا مظاہرہ کرتی ہیں، تو ان کے تمام پروجیکٹ جو ہیں، تمام ماڈلنگ جو ہے وہ دبئی میں ہوتی ہے۔ دبئی میں ان کے تمام کانٹریکٹ جو ہے وہ سائن کیے گئے ہیں، ان کا پاکستان میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اس لیے عدالت سے بار بار ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ انہیں وہاں پر جانے دیا جائے تاکہ جو پروجیکٹ وہ سائن کر چکی ہیں، جو کنٹریکٹ وہ سائن کر چکی ہیں، وہاں پر جا کر ان کنٹریکٹ کے حوالے سے اپنی جو بات ہے، جو کمٹمنٹ ہے وہ پوری کر سکیں۔ لیکن برحال یہ دیکھا گیا کہ جب سپریم کورٹ سے انہیں جانے کی اجازت ملی اس کے بعد وہ واپس نہیں آئیں، اور اب بھی وہ پاکستان آنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ اور جسٹس اعجاز افضل خان وہ جج ہے جنہوں نے پیناما کیس میں نواز شریف کو نااہل قرار دیا، اور اس کے بعد بحریہ ٹاؤن کیس میں جو سندھ حکومت کی جانب سے ہزاروں ایکڑ اراضی بحریہ ٹاؤن کو ملک ریاض کو الاٹ کی گئی تھی، ان تمام لیز ایگریمنٹ کو اور زمین کے الاٹمنٹ کو جو ہے وہ خلاف قانون قرار دیا گیا تھا، جس کے بعد 460 ارب روپے ملک ریاض حسین نے سپریم کورٹ میں جمع کرانے پر رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ لیکن ایک بات ہے، میں آپ کو کنفرم بتا سکتا ہوں کہ ماڈل گرل ایان علی اب زرداری خاندان کے حوالے سے جو ان کا ماضی میں تعلق رہا، اس حوالے سے کوئی اچھی رائے نہیں رکھتی۔ لیکن وہ پاکستان آنا چاہتی ہیں یا نہیں آنا چاہتی، یہ تو واضح ہے کہ فی الوقت وہ نہیں آ رہی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، آج کل مجھ سے وہ ناراض ہیں، مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے بہت کوشش کی ہے انہیں منانے کی، لیکن مجھے ان کی ناراضگی کی وجہ بھی نہیں معلوم، وہ مجھ سے ناراض کیوں ہیں۔ وہ ان کی ایان علی کے ساتھ میرے اس دوست کا بڑا قریبی رابطہ تھا، ہے، اور میرے خیال سے آگے بھی رہے گا۔ تو اس میں ماڈل گرل ایان علی نے کچھ تشویش کا اظہار کیا تھا کہ کس طرح سے یہ سارے معاملات زرداری خاندان کے ساتھ ان کے چلتے رہے، لیکن اب وہ ان تمام چیزوں پر خود بھی متنفر ہے، لیکن میڈیا پر آ کر کوئی بات وہ شاید کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یا شاید ابھی وہ میڈیا پر آ کر کچھ کہنا نہیں چاہتی۔ تو ناظرین، آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ایسے لوگ جو صحافت کا لبادہ اوڑھ کر یوٹیوب چینل کو، فیس بک کو یا اور کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو استعمال کر کے ایسی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ کمنٹری ان کی سننے کو بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن وہ صحافی نہیں ہیں، وہ کمنٹیٹر اچھے ہیں، وہ چیزوں کو بیان ضرور اچھا کر رہے ہوں گے، لیکن ان کے پاس خبر نہیں ہوتی، اور اس خبر میں بعض اوقات وہ آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل کے ایسی چیزیں آپ کو پیش کرتے ہیں جن کا آن گراؤنڈ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کل مجھے کسی دوست کی جانب سے کہا گیا کہ آپ نے جسٹس قاضی فائزہ کے حوالے سے بڑی غلط رپورٹنگ کی ہے، آپ نے 26 جون کے نوٹس کا بتایا، 2 جولائی کے نوٹس کا بتایا، پھر 9 جولائی کا بتایا۔ تو میں نے اس دوست سے سوال کیا کہ میں نے کون سی غلط بات تھی؟
जो चीज़ें चल रही थी मैंने वही बताया और अब रिकॉर्ड पर आ चुका है। जस्टिस काजी फायद की अहलिया ने जो जवाब जमा कराया उसमें भी बताया है कि 9 जुलाई तक मुझसे जवाब मांगा गया था और मैंने 8 जुलाई को बताया था कि 24 घंटे रह गए हैं जवाब जमा कराने के लिए। तो ये उसके बाद हो सकता है कि दोबारा से नोटिस जारी कर दिया जाए। तो अगले दिन अहलिया जस्टिस काजी फायद आई और अपना जवाब देकर चलेंगी और मैंने ये भी बताया था कि जवाब को एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, एक्सेप्ट ना करना ये एफबीआर का अख्तियार है। ये मुझे नहीं मालूम कि इस पर एफबीआर क्या फैसला करेगा। हम चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं और बाज़ औक़ात हम डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाते भी हैं और बाज़ औक़ात डॉक्यूमेंट्स हमारे मोबाइल में भी होते हैं। जैसा कि आज मीर शकील रहमान की जो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है वो मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं है, सॉफ्ट कॉपी इस मोबाइल में मौजूद है। तो नाज़रीन, आप लोगों ने ऐसे लोगों से होशियार रहना है जो सिर्फ सोशल मीडिया पर अपना सामान बेचने के लिए, चूरन बेचने के लिए मसाला लगाकर, नेशनल मसाला, शान मसाला, सिर्फ अपना सौदा बेच जाते हैं, लेकिन उन खबरों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। आपको होशियार रहना चाहिए और जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं वो आपके सामने हैं। अदील वड़ाइच हैं, सदीक जान हैं, ईसा नकवी हैं, रऊफ़ कलासा साहब हैं और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आप उनकी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन वो सहाफ़ी हैं, उन्होंने सालों जो है वो सहाफ़त के शोबों को अपने कीमती वक्त दिया है। लेकिन आप उनसे इख्तलाफ करें लेकिन हैं वो सहाफ़ी जो आपके सामने चीज़ें पेश करते हैं, लेकिन आप उनकी बातों से इख्तलाफ कर सकते हैं, ये नहीं कह सकते